اردو محاورات کا تہذیبی مطالعہ، مصنفہ محترمہ عشرت جہاں ہاشمی، آواز اور پیشکش آصف بالسنگ۔ آج کا محاورہ، آب حیات ہونا۔ معنی و مفہوم: وہ روایتی پانی جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ اس کا ایک قطرہ پینے کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے، یعنی مرتا نہیں ہے، اس کو آب بقا حاصل ہوتی ہے، ہمیشگی والی زندگی عطا کرنے والا پانی۔ پس منظر، کہانی، تہذیبی روایت۔ آب حیات کا تصور قوموں میں بہت قدیم ہے، یعنی ایک ایسے چشمے کا پانی جس کو پینے سے پھر آدمی زندہ رہتا ہے۔ اردو اور فارسی ادب میں حضرت خضر کا تصور بھی موجود ہے۔ یہ چشمہ آب حیات کے نگران ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کا لباس سبز ہے اور وہ دریاؤں کے کنارے ملتے ہیں اور بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں جب باقاعدہ سڑکیں نہیں تھیں، دریاؤں کے کنارے سفر کیا جاتا تھا اور اس طرح گویا دریا ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ یہیں سے خضر کی رہنمائی کا تصور بھی پیدا ہوا ہے۔ علم کو پانی سے مشابہت دی جاتی ہے، اسی لیے علم کا سمندر یعنی بحر العلم کہتے ہیں، جسے ہندی میں ودیا ساگر کہا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ علم پانی ہے، پانی زندگی ہے، اور پانی نہ ہو تو پھر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ ان باتوں کو آب حیات کی صورت میں ایک علامت کے طور پر مانا گیا ہے۔ حضرت خضر کا علم بھی بہت بڑا ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا ہے، علم موسیٰ بھی ہے جس کے سامنے حیرت فروش۔ قرآن میں بھی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ سے متعلق روایت کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن خضر کا نام نہیں ہے۔ اردو ادب میں اور مغلوں کی تاریخ میں بادشاہ جو پانی پیتے تھے اس کو بھی آب حیات کہا جاتا تھا۔ ان سب باتوں کے پیش نظر جب اردو میں بطور محاورہ آب حیات ہونا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ بہت مفید ہے، زندگی بڑھاتا ہے اور صحت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محاوروں نے ہماری تہذیبی روایت کو محفوظ کیا ہے اور عوام تک پہنچایا ہے۔ کیا آپ نے آب حیات کے متعلق سنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، ایسے معلوماتی ویڈیو، ایسے شہ پارے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور تمام اردو کے چاہنے والوں میں شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ایک محاورے کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔